نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. انکار الکسب من محققی الاشاعرہ. سلسلہ گفتگو ہمارا افعال عباد میں جاری و ساری تھا. اس حوالے سے ہم نے کہا 4 نظریات ہیں. پہلا نظریہ جو ہے وہ جبر محض ہے اور دوسرا نظریہ تھا کسب کا. تو اس میں ہم نے پیش کیا کہ اشاعرہ کا جو نظریہ ہے کہ یہ قائل ہے کسب کے، کسب بھی جبر کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، منتہا اس کو ایک اور رنگ چڑھا کے کسب کا عنوان دے رہے ہیں. آج مصنف بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جو اشاعرہ کے محقق حضرات ہیں انہوں نے اس کسب والے نظریے کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے. کہتے ہیں کہ یہ نظریہ درست نہیں ہے. یعنی خود اشاعرہ منکر ہے جبر کے اور کہتے ہیں کہ ہم مجبرہ نہیں ہیں، ہم کسب کے قائل ہیں. لیکن یہ جو محققین ہیں انہوں نے دیکھا کہ کسب بھی ایک قسم کا جبر ہی ہے، تو لہذا انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ یہ نظریہ درست نہیں ہے. یعنی اشاعرہ ہی کے محقق، اشاعری کے محقق ہیں. ان میں سے سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ ابو جوینی جو ہے وہ امام الحرمین ہے. ابو جوینی وہ اعتراف کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ جو دنیا ہے، یہ جو عالم ہے، یہ جو کون ہے، یہ اسباب و مسببات کی دنیا ہے. اسباب و مسببات کی دنیا ہے. یہاں پر جو بھی فعل وقوع پذیر ہوتا ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. ٹھیک، ایک سبب مباشر ہے، ایک سبب غیر مباشر ہے. تو بندہ جو ہے وہ سبب مباشر ہوتا ہے، اور یہاں پر خود جو وہ شخص ہے، انسان ہے، جو بندہ ہے، اس کی قدرت کا اس فعل میں اثر ہے، نہ کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے. لہذا جب کہہ رہے ہیں کہ بندے کی قدرت کا اثر ہے تو پھر جو ہے وہ ان کا نظریہ کسب والوں کا رد ہو جاتا ہے. بس لہذا امام الحرمین اشاعرہ کے جو ہے وہ یہ 5ویں صدی کے بڑی شخصیت میں سے ہیں، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا. اسی طرح جو ہے نا وہ عبد الوہاب شعرانی ہے، انہوں نے بھی اس طرح کی بات کی. اس کو عبارت میں لے کے آتے ہیں کیونکہ بات کوئی مشکل نہیں ہے. جی دیکھ لیں. انکار الکسب، کسب کا انکار کیا ہے. من محققین اصل میں تھا، اس کو ہم نے اضافہ کیا، محققی الاشاعرۃ. ان هناك رجالا من الاشاعرۃ ادرکوا، انہوں نے اس بات کو درک کیا کیا کہ جفاف النظریت، کہ یہ جو نظریہ ہے یہ جاف خشک کہتے ہیں، یعنی اس میں کوئی دم نہیں ہے. ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اس نظریے میں دم نہیں ہے. وعدم کونها طریقا صحیحا، اور یہ جو نظریہ ہے کوئی صحیح راستہ نہیں ہے. لحل معضلۃ الجبر، جبر والی جو مشکل ہے اس کو حل کرنے کے لیے کسب کی طرف جائیں اور اس کو کسب کا روپ دے دیں آپ، یہ صحیح نہیں ہے. جبر کو اگر حل کرنا ہے تو کوئی اور اختیار کریں. فنقضوا ما ابرموه واجهروا بالحقیقت. ونقضوا یعنی یہ جو محققین حضرات ہیں، جیسے مثلا امام الحرمین آگے آ رہا ہے، انہوں نے نقض اور اشکال کیا ہے ما ابرموه، ان ادلہ کو کہ جن ادلہ کو اس کسب والوں نے یعنی اشاعرہ والوں نے ابرمہ کہتے ہیں کہ پختہ کرنا کسی نظریے کو، انہوں نے جو اپنی دلیل پر پختگی پیش کی ہے انہوں نے اس کو نقص کیا ہے. وَأَجْهَرُوا بِالْحَقِيقَةِ، اور حقیقت کو اشکار کیا ہے. نَخُصُّ بِالذِّكْرِ مِنْهُمْ رِجَالًا ثَلَاثَةً، باقی تو کافی لوگ ہیں لیکن ہم ان میں سے 3 کو ذکر کریں گے. الاول امام الحرمین ابو معالی الجوینی الشافعی الاشعری. شافعی اشعری یہ پورا جو اس کا ہے، یہ ہے 478 میں متوفا ہے، 478 میں. ٹھیک ہے. امام الحرمین فقط اعترف بنظام الاسباب والمسببات الکونیت اولا، کہ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ کون میں اسباب اور مسببات موجود ہیں. وانتہائها الی اللہ سبحانہ، اور پھر ان اسباب کی جو باز گشت ہے اور نہایت جا کے ہوتی ہے کس پر؟ خداوند قدوس پر. وَأَنَّهُ خَالِقٌ لِلْأَسْبَابِ وَمُسَبَّبَاتِهَا، اسباب کا خالق بھی خدا ہے اور مسببات کا خالق بھی خدا ہے. المستغنی علی الاطلاق ثانیاً، بذات خود خدا جو ہے وہ مستغنی ہے تمام اسباب و مسببات سے. پہلا اعتراف کیا ہے کہ دنیا میں اسباب ہیں. دوسرا انہوں نے کیا اعتراف کیا ہے کہ خداوند قدوس ان اسباب سے بلند و بالا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا یعنی فعل کو، یعنی گویا کہ ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مثلا خدا
ہمیں اگر روشنی دینا چاہ رہا ہے تو سورج کا محتاج ہے، کہتے ایسی بات نہیں ہے، خدا کا یہ طریقہ کار ہے، خدا کا کیا ہے یہ طریقہ کار ہے کہ روشنی اگر دینی ہے تو کس سے دینی ہے؟ سورج سے۔ یہاں پر ایک دلچسپ بات جو ہے نا وہ اگرچہ بین القوسین اس کو رکھیں آقا خادم، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خداوند قدوس جو ہے وہ یہاں پہ ایک بحث چل رہی ہے چونکہ کچھ دن پہلے چل رہی ہے کہ باقی انسانوں کی روح جو ہے نا وہ ملک الموت کے ذریعے قسم کرواتا ہے، وہ مارتا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی روح کو جو ہے وہ خود قبض کرتا ہے۔ تو یہ بحث یہاں پہ آتی ہے، اس وجہ سے تو یہاں اس کا جواب یہ ہے کہ خدا محتاج نہیں ہے روح کو قبض کرنے کے لیے ملک الموت کے لیے کہ وہ فرشتہ ہو جو روح کو قبض کرے، خدا ڈائریکٹ کسی کی روح کو قبض نہیں کر سکتا۔ واضح ہے؟ ایسی بات نہیں ہے کہ خدا جو ہے نا وہ محتاج ہو فرشتے کا، خدا کا یہ نظام ہے، خدا کی یہ سنت ہے کہ جتنے بھی افعال ہیں ان کو اسباب اور مسببات کے ذریعے ہی انجام دیتا ہے، تو لہذا پھر اس میں فرق نہیں ہے اہل بیت ہوں غیر اہل بیت ہوں۔ واضح ہے؟ اسی طرح مسئلہ جو وحی کا سلسلہ ہے، خود خدا ڈائریکٹ جو ہے وہ وہی کر سکتا تھا، اور ان طرقوں میں سے ایک ہے بھی صحیح، لیکن پھر بھی طریقہ کار کیا ہے کہ جبرائیل کے ذریعے کسی فرشتے ملک اور فرشتے ہیں، تو خدا کا یہ جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے، اس میں خدا محتاج نہیں ہے۔ واضح ہے؟ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اسباب اور مسببات کی دنیا ہے لیکن خدا ان سے بے نیاز ہے۔ ثانیاً یہ ہوگا دو چیزیں، وَأَنَّ لِلْقُدْرَةِ الْعِبَادِ تَأْثِيرًا فِي أَفْعَالِهِمْ، اور جو اب اسباب اور مسببات کا ہونا خدا کے احتیاج پر یعنی جی خدا کی احتیاج پر جو ہے نا وہ بیان نہیں کرا کہ خدا محتاج ہے اسباب اور مسببات کا، خالق ہے لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ خود کو محتاج۔ تھوڑا سا اور بحث کو اگر کھولے میں رکھیں، اگر مربوط نہیں لیکن مفید ہے، یعنی خداوند قدوس نے اس دنیا کو اور کائنات کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، پھر آ جاتے ہیں مثلا یہ سولر سسٹم بنا دیا، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ زمین ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ گرمی ہے، یہ سردی ہے، یہ سارا نظام جو یہ چل رہا ہے، خدا نے مثال کے طور پہ اگر ہمیں روشنی دینی ہے سورج کے ذریعے، پانی دینا ہے برسات کے ذریعے مثال کے طور پہ، باقی یہ ساری چیزیں ہیں، تو آیا خدا ان کی طرف محتاج ہے یا محتاج نہیں ہے؟ ان کے بغیر بھی اگر خدا چاہتا تو یہ چیزیں ہمیں حاصل ہو سکتی تھی، کہتے خدا ان کی چیزوں کی طرف محتاج نہیں ہے، یہ سنت الہی ہے، اور خدا کوئی بھی چیز مباشرتاً سوائے فعل اول کے یعنی جو ایجاد کیا تھا، ایجاد اول کن فیکون، اس کے بعد یہ دنیا جو ہے وہ اسباب و مسببات پر چل رہی ہے کہ جس کی پشت پر جس کے جو ہے ماورا کس کا ہاتھ ہے، کس کی قدرت ہے؟ خداوند قدوس کی جو ہے وہ قدرت ہے۔ وَأَنَّ لِقُدْرَةِ الْعِبَادِ تَأْثِيرًا فِي أَفْعَالِهِمْ، اور جو بندے ہیں ان کے افعال میں اللہ نے جو ان کو قدرت دی ہے، قدرت حادثہ، اس کا بھی اثر ہے۔ وَأَنَّ قُدْرَتُهُمْ تَنْتَهِي إِلَى قُدْرَتِهِ سُبْحَانَهُ ثالثاً، تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو بندے کے پاس قدرت ہے وہ فعل کو انجام دے رہے ہیں، ایسا نہیں کہ بندہ اپنی قدرت میں مستقل ہے، بلکہ اس کی قدرت بندے کی کہاں منتہی ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف جو ہے وہ منتہی ہو رہی ہے۔ یہ جو تقریباً قریب ہے ہماری رائے کے۔ الثانی شیخ عبد الوہاب شعرانی وہو من اقطاف الحدیث والکلام فی القرن العاشر، یہ عبد الوہاب شعرانی جو ہے وہ اقطاب قطب و ابدال و مجدد و یہ جو القاب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں جو ہے نا وہ قطب ہے، یہ صوفی ہے نہیں، عبد الوہاب شعرانی اور ہے، وہ دوسرا عبد الوہاب اور ہے، وہ مجدی ہے، عبد الوہاب مجدی وہ تو سعودیت ہے، وہ بھی عبد الوہاب ہی ہے۔ فقط وافق امام الحرمین فی ھذا المجال، انہوں نے بھی وہ امام الحرمین جو نہیں اسی کی جو ہے تائید کی، اسی کے ساتھ متفق ہوئے ہیں۔ وقال جی یہ 973 کے ہیں، ٹھیک ہے، قرن عاشر کے ہیں، ٹھیک ہے، 973 کے۔ قال من زعم انه لا عمل للعبد فقد عاند، جو کہتا ہے کہ بندے کا تو کوئی عمل ہی نہیں ہے تو یہ ہٹ درمی ہے، عاند یعنی ہٹ درمی ہے، دہشت گردی ہے، دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں نا کہ نہیں ماننا ہے، دہشت گرد کیا ہوتا ہے؟ کسی کی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ فإن القدرة الحادثة إذا لم يكن لها أثر فوجودها وعدمها سواء، اگر آپ کہتے ہیں کہ اس قدرت کا، بندے کے پاس جو قدرت ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہے، تو پھر قدرت کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، پھر تو پتھر کی طرح ہو گیا نا،
اگر آپ کہتے ہیں قدرت کا کوئی اثر نہیں ہے تو پھر قدرت ہو تب بھی وہی پتھر پڑا ہوا ہے، اگر قدرت نہ ہو تب بھی وہی پتھر ہے پڑا ہوا ہے، تو لہذا کہتے ہیں کہ اثر ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کا اثر نہیں ہے تو اس کا ہونا اور نہ ہونا جو ہے نا وہ برابر ہے۔ ومن زعم انه مستبد بالعمل فقد اشرک، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ جو شخص ہے عمل میں مستقل ہے، ٹھیک ہے، عمل میں کیا ہے مستقل ہے، تو پھر جو ہے نا وہ مستقل کا مطلب ہے کہ یعنی اس بندے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، شاید مستقل کی تعبیر صحیح نہیں ہے، یعنی یہ عمل جو اس بندے سے دور ہے، خداوند قدوس عمل میں مستقل ہے، تو پھر کیا کیا اس نے جو ہے خدا کو شریک ٹھہرا دیا، کس میں؟ خداوند قدوس کی ذات میں۔ واضح سمجھ نہیں آئی یہ بات؟ یہ مستقل ہے نہیں یہ میں جو ہے نا وہ دوسرے نظر کی طرف چلا گیا۔ اچھا، ایک چیز کی نفی کی، وہ نفی کیا کی کس نے؟ اس شعرانی نے۔ ایک نفی یہ کی کہ بھئی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بندے کا اصلاً کوئی عمل دخل نہیں ہے جی، تو پھر اس نے کیا کیا ہے؟ ہٹ درمی کی ہے، کیونکہ اس کے پاس جو قدرت ہے وہ قدرت اگر کوئی اثر نہیں ہے تو اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، تو لہذا اس سے کس چیز کو رد کیا؟ جبر کو رد کیا اور کسب کو رد کیا جو ہے نا وہ۔ دوسری طرف کہتا ہے کہ نہیں، اس بندے کا جو عمل ہے وہ عمل خداوند قدوس سے ہٹ کر مستقل ہے، عمل خداوند قدوس سے ہٹ کے مستقل ہے۔ پہلے لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ اصل عمل کی کوئی بندے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اب یہ کس بات کو بیان کر رہا ہے کہ نہیں، یہ اس بندے میں کیا ہے؟ مستقل ہے، تو پھر گویا کہ اس شخص نے اس بندے کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، اشرک، شریک ٹھہرا دیا۔ کیسے بھائی؟ اس وجہ سے کہ ہمارا خالق کون ہے، چونکہ ہم آج وہ تفویض کی بات کریں گے نا، یہ بالکل ساری کی ساری بات وہاں پہ آئے گی۔ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، اور اگر ہم اپنے عمل میں مستقل ہیں، خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو پھر ہم اپنے اعمال کے کیا ہو گئے؟ خالق ہو گئے، تو لہذا ہم کیا ہو گئے؟ شریک ہو گئے۔ ہم اپنے اعمال اور افعال کے خالق ہیں، خدا کس کا خالق ہے؟ ہمارا خالق ہے، تو لہذا اشرک۔ یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں۔ اب دیکھیں جو ہے نا عبارت میں، ومن زعم انه مستبد بالعمل، یعنی عمل میں مستقل ہے، مستبد کی جگہ آپ جو لکھے تھے مستقل ہے، فقد اشرک، اس نے کیا قرار دیا؟ شریک قرار دیا۔ فلا بد انه مضطر علی الاختیار، تو ضروری ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ چلا جائے کہ بندہ جو ہے نا وہ مختار نظریے کی طرف چلا جائے، کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ اختیار کرتا ہے، نہ مجبور ہے اور نہ مستقل ہے، بلکہ کیا ہے؟ مختار ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اس نظریے کے قائل ہو جائیں کہ بندہ مختار ہے، گویا کہ یہ تینوں حضرات جو ہے نا وہ ہمارے نظریے کی طرف جا رہے ہیں۔ الثالث الشیخ محمد عبدہ، شیخ محمد عبدہ تو معروف ہے جی، کس حوالے سے معروف ہے؟ اسی کلام میں، کیونکہ انہوں نے جو ہے نا وہ نہج البلاغہ کی ان کی ایک جو ہے نا وہ شرح ہے، محمد عبدہ کی شرح ہے، اور یہ ازہر جو ہے نا ازہر یونیورسٹی مصر کے اساتذہ اور ان میں سے رہے ہیں، اور یہ ہے 1323 کے، ٹھیک ہے، یہ اب 1442 چل رہا ہے، تو تقریباً جو ہے نا وہ 100 سال بھی نہیں ہوا ہے، نہیں شیعہ نہیں ہے۔ فقال اشعری ہے، فقال فی کلام طویل منہم القائل بسلطۃ العبد علی جمیع افعالہ و استقلالہ، معتزلی ہے یا اشعری ہے؟ یہ اشعری ہے، وہ ابو الحدید معتزلی ہے، جن کی جو شرح ہے وہ دوسری ہے، کہ منہم القائل بسلطۃ العبد علی جمیع افعالہ و استقلالہ المطلق۔ محمد عبدو کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو بندے کی سلطنت کے قائل ہیں، کہ اپنے افعال میں بندہ مسلط ہے اور مستقل ہے مطلقاً۔ یرید المعتزلہ، مصنف حاشیے میں کہتے ہیں کہ اس قائل سے مراد معتزلہ حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ بندہ اپنے افعال میں مستقل ہے۔ وَهُوَ غُرُورٌ ظَاهِرٌ وَمِنْهُمْ، اچھا وَهُوَ غُرُورٌ ظَاهِرٌ، یہ ظاہری اعتبار سے جو ہے نا وہ ایک قسم کا غرور اور دھوکہ ہے کہ بندہ اپنے افعال میں مستقل ہو، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالْجَبْرِ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو جبر کے قائل ہیں، وَصَرَّحَ بِهِ، اور اس کی تصریح بھی کرتے ہیں۔ یرید الجبریہ الخالصہ، مصنف یعنی یہ محمد عبدہ اس کی تصریح کر رہے ہیں کہ اس سے مراد کون سے ہے؟ جبریہ ہے، جو جبر خالص یعنی جبر محض کے قائل ہیں۔ دو ہو گئے۔ وَمِنْهُ مَنْ قَالَ بِهِ، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جبر کے تو قائل ہیں لیکن وَتَبَرَّأَ مِنْ اسمِهِ، حقیقت میں جبر کے قائل ہیں لیکن اس کا نام لیکن خود کو جبری اگر کہا جائے تو بڑا غصہ آتا ہے، یعنی ہے تو چور لیکن کہتے ہیں مجھے چور مت کہو، اس طرح جو ہے نا وہ اس طرح ہے تو چور لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں چور مت کہیں۔
ومنہم من قال بہی، اس کے قائل ہیں جبر کے، لیکن وہ تبرأ من اسم ہی، یعنی اسم جبر سے، ویرید الاشاعرہ، چونکہ اشاعرہ نے جبر سے نام ہٹا کے کیا دیا؟ کسب دیا، اور ہم نے دیکھو کسب کو اس کی طرف پلٹا دیا تھا۔ وَهُوَ هَدْمٌ لِلشَّرِيعَةِ وَمَحْوٌ لِلتَّكْلِيفِ، اگر اس بات کے قائل ہو جائے تو یہ شریعت کو ہدم کرنا ہے اور تکالیف کو محو کرنا ہے۔ وَإِبْطَالٌ لِحُكْمِ الْعَقْلِ الْبَدِيهِ، حکم عقل بدیہی کو جو ہے نا وہ ہدم اور باطل کرنا۔ وَهُوَ عِمَادُ الْإِيمَانِ، حالانکہ جو ہے نا وہ یہ ایمان کے ستون میں سے ایک ستون ہے، یعنی ایمان ہم جب لے کے آتے ہیں تو ظاہر ہم عقل سے جو ہے نا وہ کام لیتے ہیں۔ وَدَعْوَى أَنَّ الْاعْتِقَادَ بِكَسْبِ الْعَبْدِ لِأَفْعَالِهِ يُؤَدِّي إِلَى الْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ دَعْوَى مَنْ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى مَعْنَى الْإِشْرَاكِ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ۔ مصنف فرماتے ہیں وَدَعْوَى أَنَّ الْاعْتِقَادَ بِكَسْبِ الْعَبْدِ، جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم قائل ہیں، کس بات کے قائل ہیں؟ کہ بندہ جو ہے نا وہ اپنے افعال میں کاسب ہے۔ ہم اس ہمارا دعویٰ یہ ہے، مصنف کے درمیان والی بات چھوڑیں، مصنف کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ اس قسم کا دعویٰ ہے کہ جس دعوے میں یہ دعوے کرنے والا شخص ملتفت نہیں ہے کہ قرآن میں مشرک کسے کہا گیا ہے، سنت میں مشرک کسے کہا گیا ہے، شرک کیا ہوتا ہے، اس کی طرف جو ہے ملتفت نہیں ہے۔ اگر قرآن و سنت والے اشراک اور شرک کو وہ سمجھ لیتا، ملتفت ہوتا، تو پھر اس قسم کا دعویٰ نہ کرتا۔ یہ دیکھیں وَدَعْوَى أَنَّ الْاعْتِقَادَ بِكَسْبِ الْعَبْدِ، یہ دعویٰ کرنا کہ جو عبد ہے وہ کاسب ہے، کسب کرتا ہے، لِأَفْعَالِهِ، اپنے افعال میں، يُؤَدِّي إِلَى الْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ، یہ دعویٰ اس کو پہنچاتا ہے کس بات پر؟ کہ خدا کا شریک قرار دے۔ وَهُوَ ظُلْمٌ عَظِيمٌ، یہ جو ہے ظلم عظیم ہے۔ اب اس کو ملائیں، وَالدَّعْوَى، یہ ایسا دعویٰ ہے کہ دعویٰ من لم یلتفت، اس شخص کا دعویٰ ہے کہ جو ملتفت نہیں ہے، متوجہ نہیں ہے کس بات کی طرف؟ الی معنی الاشراک، اشراک کا جو معنی ہے، شرک کا جو معنی ہے، علی ما جاء بہ الکتاب و سنت، سنت میں جو شرک آیا ہے اس کی طرف یہ ملتفت نہیں ہے، تب تو اس قسم کا دعویٰ کیا ہے۔ فالاشراک اعتقاد، وہ بھائی کتاب و سنت میں کیا شرک ہے؟ کہتے ہیں کہ اشراک اعتقاد ہے اور ایمان رکھنا ہے کہ ان لغیر اللہ اثرا فوق ما وهبہ اللہ من الاسباب ظاہرۃ، کہ غیر خدا کے لیے اس قسم کی طاقت ہے جو خدا نے اس کو دی ہے اس سے ہٹ کر۔ کیسے؟ کیونکہ خدا نے طاقت اس کو دی ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ اس فعل کو انجام دینے میں ہے، لیکن اس کے پیچھے میری طاقت بھی ہے۔ تو یہ لوگ کس بات کے قائل ہیں؟ یہ مستقل ہے، یہ مستقل ہے۔ تو وہ استقلال والی گویا کہ ایک ایکسٹرا چیز، زائد چیز اس کو دے رہے ہیں جو خدا نے اس کو نہیں دی۔ جب خدا نے اس کو نہیں دی گویا کہ اس کو شریک ٹھہرا رہے ہیں خداوند قدوس کے ساتھ۔ یہ معتزلہ والی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے بات ہے۔ فالاشراک اعتقاد، اشراک یعنی شرک قرار دینا، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ ان لغیر اللہ، خدا سے ہٹ کر جو دوسرا بندہ ہے، اثراً اس کے پاس ایک اثر ہے، فوق ما وہبہ اللہ، جس کو خدا نے جو دیا ہے طاقت اس سے ہٹ کر، من الاسباب ظاہرۃ، وان لشیء من الاشیاء سلطانا، اشیاء کے لیے یعنی انسان کے لیے، کسی بندے کے لیے ایسی سلطنت ہے، علی ما خرج عن قدرت المخلوقین، کہ جو ہے نا مخلوقین کی قدرت سے وہ خارج ہے۔ تو لہذا یہ جب مستقل اس کو ٹھہراتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ واضح ہے؟ یہ پرانی بات تھی۔ دلچسپ اور مزیدار بات جو ہے نا وہ یہ تفویض والی ہے، بہت ہی دلچسپ جو ہے اور مزیدار باتیں، اور یہاں پہ 3-4 باتیں اگرچہ کچھ برادران کے ساتھ پہلے ڈسکس ہو چکی ہیں، وہ یہ تفویض۔ دیکھیں تفویض کا جو کلمہ ہے اور معنی ہے اور اصطلاح ہے، 2 جگہوں پر استعمال ہوتی ہے، اگرچہ دونوں آپس میں مربوط ہیں۔ ایک مرتبہ ہم ولایت تکوینی کی جب بحث کرتے ہیں، کس کی؟ آگے خادم طبیعت صحیح نہیں ہے؟ نہیں صحیح ہے، نیند زیادہ آ رہی ہے؟ میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، پھر اس کا مطلب ملتفت کی طرح 2 اصطلاحیں ہیں، 2 موردوں میں یہ اصطلاح ہوئی، کس کی؟ تفویض کی۔ پہلی یہ ہے کہ جب ہم ولایت تکوینی کی بحث کرتے ہیں، اس میں آتی ہے کہ آیا خداوند قدوس نے ما سوی اللہ، خود کے علاوہ جو انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، ان کو تکوین پر ولایت دی ہے، یعنی تفویض کی ہے، یا تفویض نہیں کی ہے؟ پھر تفویض کی آگے 2 قسمیں ہیں، تفویض استقلالی اور تفویض غیر استقلالی۔ تفویض استقلالی کا کوئی قائل نہیں ہے سوائے مثلا جس کو ہم غالی کہیں گے، ٹھیک ہے، غالی جو ہے نا اس سے ہٹ کے،
کیونکہ تفویض استقلالی شرک ہے، سیدھا سیدھا جو ہے نا وہ شرک. تفویض استقلالی کیا ہے؟ شرک ہے. بحث ہے کس کی تفویض ہے؟ غیر استقلالی کی. تو ایک تفویض کی بحث وہاں پر آتی ہے، اور دوسری جو ہے وہ تفویض کی بحث اس افعال عباد میں آتی ہے. وہ جو پہلی بحث ہے وہ عام ہے، یعنی خداوند قدوس نے سلطہ دیا ہے انبیاء اولیاء کو، باقی لوگوں کو، نہ کہ فقط اپنے افعال میں، تمام چیزوں پر، کون پر جو ہے نا وہ، ٹھیک ہے، سورج چاند زمین جتنی بھی ہے اس پر جو ہے نا. لیکن یہاں پر جو بحث ہے وہ کس کے حوالے سے ہے؟ افعال عباد کے حوالے سے. ایک اصل تھی کس کے پاس؟ اشاعرہ کے پاس. ان کے پاس ایک اصل مسلم تھی جس کی وجہ سے وہ جبر میں چلے گئے. وہ اصل کیا تھی؟ یعنی خدا جو ہے نا افعال جو ہے نا وہ اللہ افعال کا اللہ خالق ہے. ہمارا بھی خدا خالق ہے اور ہمارے افعال کا بھی جو ہے نا وہ خدا خالق ہے. حقیقت میں وہ توحید افعالی کو بچانے کے لیے انہوں نے اصل مسلم کو گھڑا. توحید افعالی کیا ہوتی ہے کہ جو بھی فعل ہے وہ خدا کا فعل ہوتا ہے. فعل توحید افعالی کا مطلب ہے کہ تمام افعال کی بازگشت اللہ کی طرف ہے. یہ ایک نظریہ ہے. تو انہوں نے کہا افعال کی بازگشت اللہ کی طرف ہے، تو یعنی مطلقاً مستقلاً پوری کی پوری جو ہے نا وہ. وَإِلَّا اگر ہم کہیں کہ بندہ کا بھی فعل ہے تو پھر خدا کی توحید جو افعالی نہیں بچے گی. ان لوگوں نے خدا کی توحید افعالی کو بچانے کے لیے کہ خدا کی توحید افعالی بچ جائے ایک اصل کو بنایا، لیکن کس مشکل میں جا کے پڑے؟ جبر میں. اور خدا کو کیا قرار دے دیا؟ ظالم. میرے ساتھ ہے؟ اچھا، ایک اصل مسلم ہے کن کے پاس؟ اشاعرہ کے پاس، معتزلہ کے پاس. یہ اشاعرہ ہو گیا کس کے پاس؟ معتزلہ کے پاس. معتزلہ چونکہ ہمارے پاس جو اصول دین ہے 5، ان میں سے کیا ہے؟ ایک عدل ہے. حقیقت میں سب سے پہلے عدل کا جو علم بلند کیا تھا وہ معتزلہ نے کیا تھا. چونکہ ہم پھر ان کے ساتھ ہو گئے، ہم بھی عدل کے قائل ہیں. عدلیہ جو معتزلہ اور شیعوں کو عدلیہ کہتے ہیں، اصل علم بردار کون ہے؟ معتزلہ ہے. ان کے پاس یہ اصل مسلم ہے کہ خدا عادل ہے. خدا عادل ہے کا مطلب ہے کہ اگر ہم کہیں کہ یہ جو فعل ہے اس فعل میں بندے کے ساتھ خدا بھی شریک ہے، اور سزا کس کو مل رہی ہے؟ صرف بندے کو مل رہی ہے. یہ تو پھر جو ہے خدا کے عدل کے خلاف ہے. خدا کی عدالت کو بچانے کے لیے انہیں تو کیا کہا کہ بندہ اپنے افعال میں مستقل ہے. اشاعرہ نے کیا کہا تھا؟ کوئی حصہ نہیں اس کا. ان لوگوں نے کیا کہا؟ بالکل مستقل ہے. خدا کا اس میں مثلا کوئی بات ہی نہیں ہے. خدا کی عدل کو بچانے کے لیے خدا کو اپنی قدرت اور سلطنت سے نکال دیا. ٹھیک ہے، یعنی ایک اصل سے کس دوسرے معزل میں جا کے گرے. جو توحید افعالی تھی اور خدا کی جو نا سلطنت تھی، خدا کی جو قدرت تھی، اس کو سے نکال دیا. واضح ہے. بس لہذا ایک اصل مسلم ہوا اشاعرہ کے پاس توحید افعالی کو بچانے کے لیے، اور ان لوگوں نے اصل مسلم ہے کہ خدا کے پاس جو عدالت ہے، عدل کو بچانے کے لیے اس میں جو ہے نا وہ پڑ گئے. تو نظریہ کیا ہوا تفویض کا؟ تفویض کا نظریہ یہ ہوا کہ انسان اپنے افعال میں مستقل ہے. کس طرح کہ اللہ نے بندے کو پیدا کیا، خادم خداوند قدوس نے بندے کو پیدا کیا. بندے کو پیدا کرنے کے بعد اس کو جتنی طاقت، قدرت اور صلاحیت چاہے تھی اپنے اعمال اور افعال کو انجام دینے کے لیے وہ دے دی. دینے کے بعد جو ہے اس کو آزاد چھوڑ دیا. اب جو ہے نا وہ یہ بندہ اپنے افعال میں خود مستقل ہے. اب اس کو طاقت اور قدرت کی ضرورت، انرجی کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ تفویض ہے. خدا کچھ نہیں کرتا اس کے بعد. نہیں، خدا کچھ نہیں کرتا. وہ اس کے قریب قریب تو ہو گیا. ولایت تکمیلی میں بھی ہم اسی طرح کہتے ہیں، بہم اطہار علیہ السلام کو خلق کر کے ان کے حوالے کر دیا نظام. وہ تفویض مستقل ہے. وہ تو غالب والا نظریہ نا، ہم غیر مستقل کہتے ہیں. میرے طرف آ جائیں. یہاں پہ دیکھیں علمی نقطہ جو ہے نا وہ آپ پہ یہ کیوں اس طرف چلے گئے جو ہے نا وہ اس کے پیچھے ایک علمی ایک بنیاد ہے. ان کی علمی بنیاد ہے. وہ آگے خادم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو مخلوق ہے محتاج ہے. کس کی محتاج ہے؟ خالق کی. جو کہ ہم معلول ہیں، کس کے محتاج ہیں؟ علت کے. یہ تو واضح ہے نا. معلول ہے، ممکن ہے یعنی معلول ہے. کس کے محتاج ہیں؟ علت کے. علت کے محتاج ہے. تو احتیاج 2 جگہوں پر ہوتی ہے. یہ احتیاج کتنی جگہوں پر ہے؟ 2 جگہ. اصل حدوث میں اور بقا میں. کس میں؟ اصل حدوث میں اور بقا میں.
جس طرح ہمیں وجود میں آنے کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی علت ہو ہمیں وجود دے دے، اسی طرح جو ہمیں باقی رہنے کے لیے بھی علت کی ضرورت ہے۔ یہ جو حضرات ہیں معتزلہ یہ قائل ہیں کہ معلول اپنے حدوث اور وجود میں تو محتاج ہے لیکن بقا میں محتاج نہیں ہے، افعال میں محتاج نہیں ہے، اعمال میں محتاج نہیں ہے۔ یعنی یہ لوگ صرف اور صرف علت محدثہ کے قائل ہیں، علت مبقیہ کے قائل نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ تو واضح سی بات ہے۔ مثال جو ہے نا وہ دلچسپ مثال جو ہے نا، مثلا یہ بلڈنگ علل اربع میں سے اس کے لیے ایک علت مادی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ سیمنٹ اور مٹیریل، اور ایک علت سوری ہے۔ سوری کیا ہے اس کی؟ یہ شکل و صورت اس کمرے میں، اور جو ہے نا ایک علت غائی ہے۔ علت غائی کیا ہے؟ اس میں بیٹھنا ہے، اور ایک علت فاعلی ہے۔ تو علت فاعلی میں سے اس کا فاعل کون ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جس بنا نے بنایا، ٹھیک ہے، جس بنا نے بنایا۔ اب علت مادی موجود ہے چونکہ یہ مٹیریل موجود ہے، علت سوری موجود ہے چونکہ یہ شکل و صورت موجود ہے، اور غائی تو موجود ہے۔ علت فاعلی جو اس کا بننا تھا، بنانے والا تھا، وہ تو مر گیا۔ وہ مر گیا تو علت فاعلی جب مر گئی تو بلڈنگ کو بھی کیا ہو جانا چاہیے تھا؟ اگر آپ قائل ہیں کہ معلول اپنے حدوث میں وجود میں محتاج ہے اور بقا میں بھی محتاج ہے تو چاروں علتوں کی طرف محتاج ہے۔ یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں کہ حدوث میں تو واقعی نہیں محتاج ہے، اگر بننا نہ ہوتا تو یہ بلڈنگ نہ بنتی، لیکن بقا اور استمرار میں وہ محتاج نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی چلے جائیں تو لہذا ممکن اور معلول اپنے وجود میں محتاج ہے لیکن بقا میں محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح ہم انسان خدا کے محتاج ہیں، کس میں؟ وجود میں، لیکن اپنے افعال اور اعمال میں خدا کے محتاج نہیں ہے۔ یہ ایک شبہ تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ اس نظریے میں چلے گئے، اور جو ہے نا وہ عدل بھی بچا دیا، اور ان کے پاس جو ہے نا یہ اس قسم کی اصطلاح بھی آ گئی۔ واضح ہے گا؟ ٹھیک ہے۔ اس طرح کیا کہتے ہیں آپ جو ہے نا یہ بلڈنگ کیوں ماری؟ یہ لائٹ کی مثال دے دیں تو پھر ان کی یہ جو مثال ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے؟ کیسے؟ مثلا شروع میں جو ابھی جو پاور ہاؤس ایجاد کیا، اب ایجاد کرنے کے بعد ایجاد کرنے والے موجود بھی ضرورت ہے پاور ہاؤس ایجاد کریں۔ اب پاور ہاؤس ایجاد کرنے کے بعد اس کو اسٹارٹ کر کے جب تک اسٹارٹ رہے گا تب تک جو ہے وہ لائٹ چلی جائے گی، جب پاور ہاؤس بند ہو جائے گا تو لائٹ بھی بند ہو جائے گی۔ وہ مادہ ہے، اس کو جلانے کے لیے مادہ ہے، لیکن جس نے یہ لائٹ بنائی وہ تو مر گیا۔ وہ تو مر گیا۔ تو 1879 میں بلب ایجاد کرنے والا تھا، اس انگریز جو مر گیا تھا 1879 میں، وہ مر گیا کب کا؟ اب بلب کو بھی مر جانا چاہیے نا۔ نہیں، بلب کو نہیں، یہ لائٹ جو ہے نا، ابھی لائٹ ہے، مثلا پاور ہاؤس ہے، پاور ہاؤس کے سٹارٹ ہونے سے جو ہے وہ علت فاعلی ہم نے آنا علت فاعلی پر۔ علت فاعلی کیا ہے؟ وہ پاور ہاؤس ہے یا پاور ہاؤس کو بنانے والا ہے؟ ہم یہاں پر انسان معلول ہے، ہماری علت ہماری علت مادی ہے وہ تو ہمارا مٹیریل ہے نا، سوری وہ ہے۔ اصل ساری کی ساری بات کہاں پہ آتی ہے؟ آئے ناصری، علت فاعلیہ میں یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے وجود میں اللہ کا علت فاعلی کا محتاج ہے لیکن بقا اور استمرار میں محتاج نہیں ہے علت فاعلیہ کا۔ یعنی اس شخص نے لائٹ بنا کے مٹیریل لگا کے اس کو چھوڑ دیا، اب وہ مر جائے تو مر جائے، لائٹ اپنی جگہ پہ جو ہے نا وہ باقی ہوگی۔ ہاں اگر نہ ہوتا تو یہ بنتی نہ، لیکن بننے کے بعد اب اس کی محتاج نہیں ہے۔ ٹیبل کی مثال لے لیں، کرسی کی مثال لے لیں، جتنی مثالیں کتنی آتی ہیں ساری جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ انسان جو معلول ہے وہ بقا میں محتاج نہیں ہے۔ واضح ہے؟ یہ عام مخلوقات کے اعتبار سے، لیکن انسان کے اعتبار سے تو نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو یہ مادی چیزیں ہیں ان کی بھی تو علت بقا خدا کی ذات ہی ہے نا۔ اصل جو یہ جو مٹیریل ہے کیسے موجود میں نا، لیکن بقا میں مسئلہ ہے نا۔ ٹھیک ہے نا بھائی، جس نے یہ موبائل ٹھیک ہے ایجاد کیا، ایجاد کرنے کے بعد وہ مر گیا لیکن موبائل تو ابھی تک باقی ہے۔ لیکن یہ جو موبائل جو مادی چیزیں ہیں اس کی ابتدا کہاں سے ہے؟ خود وہ موبائل بنانے والے سے تھوڑی ہے، آخر ان کا سلسلہ پیچھے سے ہے نا۔ نہیں دیکھیں، وہ اب الہی آپ بات کر رہے ہیں ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے، وہ جو بات کرے گا بھائی یہ ہر چیز کو چار علتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مٹیریل یہ ہے، شکل و صورت موبائل ہے، اس کا مقصد اور جو غایت کیا ہے؟ مثلا استعمال کرنا ہے، اور کس نے بنایا وہ اس کی علت فاعلی ہوگی جو بنانے والا ہے۔ یوں ہم بحث کرتے ہیں، وہ بھائی اس کے پیچھے خدا ہے وہ والی بات نہیں ہے۔ جب ہم بحث کرتے ہیں مطلق کی بات کرتے ہیں، اس طرح خدا کی بات کریں، اس طرح مثلا کلی جب بحث ہوتی ہے تو یوں ہوتی ہے۔ واضح ہے؟ یہ جو ہے نا وہ اس طرح ہے۔ اب نظریہ تفویض یوں ہو گیا، آج نظریہ تفویض پر پھر جو ہے اس کا ہم جواب دیں گے۔
تو لہٰذا نظریہ تفویض میں یہ لوگ معتزلہ حضرات عدل والے اصل کو بچانے کے لیے خدا کو توحید افعالی سے نکال دیا. ٹھیک ہے, توحید افعالی سے یہ لوگ نکل گئے. معتزلہ نے معتزلہ یا اشاعرہ نے؟ معتزلہ. تفویض معتزلہ کا نظریہ ہے. تفویض انہوں نے افعال اشاعرہ دریا کے اس کونے پر ہے کہ بندے کا کوئی اثر ہی نہیں ہے, سارا کا سارا کام کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کا ہے. انہوں نے توحید افعالی کو بچا لیا لیکن خدا کو کہاں پہ ڈال دیا؟ ظلم پہ. ظالم بنا دیا خدا کو, نعوذ باللہ. اور یہ لوگ کیا ہے؟ معتزلہ. عدل کو بچایا. عدل کو بچا دیا. خدا عادل ہے کہ بھئی بندے سے کام کرو اور پھر اس کو جہنم بھیجے, نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. خدا عادل ہے تو کیا ہے؟ بندہ اپنے افعال میں مستقل ہے. عدل تو جو ہے نا وہ بچ گیا, خدا کا فعال نہ بچے. ہاں, وہ کس طرح کہتے ہیں کہ وہ نوحہ ہے, لا الہ تو بچ گیا گھر لٹا. شبیر کا. لا الہ کے ماننے والا لا الہ تو بچ گیا ہے. لمبا چھوڑا نہ اپنی طرف سے بناؤ. نہیں اسی طرح ہے. جی آ جائے اس کو, پھر اس کے جو ہے نا وہ جواب پہ آتے ہیں. پہلے اس کو پڑھ لیجیے نا. الفصل الثامن, تھک تو نہیں گیا, ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس. الفصل الثامن نظریۃ التفویض المنقول عن المعتزلۃ. معتزلہ سے بات منقول ہے کہ وہ ان افعال العباد مفوضۃ الیہم, کہ جو بندوں کے افعال ہیں وہ ان کی طرف تفویض شدہ ہیں. وہم الفاعلون, یہی لوگ فاعل ہیں, لہا اپنے افعال کے, بما منحہم اللہ من القدرت, افعال کو انجام دیتے ہیں اس قدرت کی برکت سے جو قدرت خداوند قدوس نے ان کو منح اور عطا کی ہے. وَلَيْسَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ شَأْنٌ فی افعال عبادہ, اور خداوند قدوس کا اصلاً کوئی ذرہ برابر بھی افعال عباد میں دخالت نہیں ہے. دیکھیں جو ڈائریکٹ والی دخالت ہے اس میں تو بحث ہی نہیں ہے, اصلاً کسی قسم کی دخالت نہیں ہے. قال قاضی عبد الجبار, قاضی عبد الجبار جو ہے نا, قاضی القضات جو ہے نا وہ معروف اور مشہور تھا, 415 میں متوفی ہے. ذکر شیخنا ابو علی, یہ قاضی کہتا ہے کہ ہمارا جو شیخ ہے ابو علی الاشعری, جو اشاعرہ کا جو ہے نا وہ بنیادی ہے, وہ یہ ابو موسیٰ اشعری کے اس جو ہے نا وہ خاندان میں سے تھا, کہ کیونکہ قاضی عبد الجبار بعد میں معتزلہ بن گیا تھا نا, پہلے اشاعرہ تھا اور پھر جو ہے نا وہ کہ ذکر شیخ ابو علی اتفق اہل عدل علی ان افعال العباد من تصرفهم وقیامهم وقعودهم حادثۃ من جہتهم, کہ اہل عدل جو عدلیہ ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے جو عباد ہیں ان کے جو افعال ہیں, ان کے تصرفات ہو, قیام ہو, قعود ہو, جو بھی ہو, جتنے بھی اعمال ہیں وہ حادث ہیں من جہتهم, یعنی خود بندوں کی طرف سے وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَقْدَرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ, اور ان افعال پر خدا نے ان کو قدرت عطا کی ہے. وَلَا فَاعِلَ لَهَا وَلَا مُحْدِثَ سِوَاهُمْ, ان افعال کا فاعل صرف اور صرف یہ بندے ہیں, بندوں کے علاوہ ان کا کوئی فاعل نہیں ہے. وقال ايضا فصل فی خلق الافعال, اس طرح ہے نا, فصل فی خلق الافعال والغرض به, اور پھر جو ایک فصل قائم کیا ہے انہوں نے افعال کی خلقت کے بارے میں. اس فصل کا مقصد کیا تھا کہ الکلام فی ان افعال العباد غیر مخلوقۃ فیہم, کہ جو بندوں کے افعال ہیں وہ مخلوق نہیں ہے. کس کی مخلوق نہیں ہے؟ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. وَأَنَّهُمْ الْمُحْدِثُونَ لَهَا, اور انہم یعنی یہ بندے ہی اس افعال کو, محدثون یعنی موجدون, مخلقون اس کے خالق ہیں. بندے جو ہے خالق ہے, خدا خالق نہیں ہے. ثم ان دافع المعتزلة الى القول بالتفويض هو الحفاظ على العدل الالهی. پھر میں نے معتزلہ حضرات جو ہے وہ تفویض کی طرف کیوں گئے؟ تاکہ حفاظت کر سکے کس کی؟ عدل الہی کی. فلما كان العدل عندهم هو الاصل والاساس في سائر المباحث, چونکہ عدل ان کے ہاں جو اصول خمسہ میں سے, ان کے جو اصول خمسہ ہیں ان میں سے ایک جو ہے نا وہ عدل تھا, لہذا اس عدل کو بچانے کے لیے انہوں نے تفویض والے نظریے کو اختیار کیا ہے. وعمدوا الى تطبیق مسئلہ افعال العباد علیہ, پھر افعال عباد کا جو مسئلہ تھا اس کو اسی عدل پر تطبیق کیا. فوقعوا فی تفویض, پھر جو ہے نا یہ لوگ کس میں پڑ گئے؟ تفویض میں. لاعتقادہم بان القول بکون افعال العباد, کیونکہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ اب بندوں کے جو افعال ہیں مخلوقۃ للہ سبحانہ,
کس کی مخلوق ہے؟ خدا کی مخلوق ہے، تو ینافی عدلہ تعالی، تو پھر اس سے جو ہے وہ خدا کی عدالت پر حرف آ جاتا ہے۔ وحددوا بذالک، لہذا خدا کی عدالت کو تو انہوں نے بچا لیا، اگلا مسئلہ یہاں سے، لیکن وحددوا بذالک، اس تفویض والے نظریے کی وجہ سے محدود کر دیا ان لوگوں نے خالقیتہ تعالی و سلطانہ، خدا کی خالقیت کو اور خدا کے تسلط کو۔ کیسے خدا کی خالقیت کو محدود کر دیا؟ یعنی وہ فقط ان کا کیونکہ گویا کہ وہ کہا کہ خدا صرف اور صرف خالق ہے ذاتوں کا، ذات کا خالق ہے، افعال بھی ایک قسم کی جو ہے نا وہ چیز ہے، ممکن ہے، اس کا خالق نہیں ہے۔ تو خالقیت جو گویا کہ وہ بٹ گئی دو حصوں میں اور محدود ہو گئی جو ہے نا وہ صرف ذات تک جو ہے نا وہ ایک انسان کے حصے میں آ گئی۔ والذی اوقعہم فی ھذا الخطا فی الطریق امران، کہتے ہیں کہ یہ جو ان کو تفویض پر جو چیز لے گئی ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ پڑھ لیں اس کو یا تھکے ہوئے ہیں؟ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی آل محمد۔ یہ تفویض اور الامر بین